Assalamu alaikum everyone, this is Shoaib Farooqi. I welcome you again to That's the Point. Shoaib Farooqi here. آپ سب کو خوش آمدید اس ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ. آپ لوگوں کی پذیرائی فیڈ بیک کا میں بہت مشکور ہوں. جو میرا مشن تھا الحمدللہ وہ صحیح ڈائریکشن میں ہے. میں نے اس چینل کے تھرو نالج شیئر کرنی چاہی تھی اور چاہا تھا کہ جو ہے میری بات، میرے تجربات اور میرے ساتھ کام کرنے والے جو مینٹورز ہیں، کولیگز ہیں، ان کے ایکسپیرینسز اسٹوڈنٹس تک پہنچیں، نئی جنریشن تک پہنچیں، ارلی کیریئر سٹارٹرز تک پہنچیں، مڈ کیریئر لوگوں تک پہنچیں. اور الحمدللہ میں اس میں کچھ حد تک کامیاب ہوا ہوں اور یہ ایک سفر ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. اس سے پہلے ہم آگے چلیں آج کی ویڈیو کے حوالے سے، تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دیٹس دا پوائنٹ آپ کے ساتھ رہے، آپ کی اسکرینز کے سامنے رہے، تاکہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ اس طرح سے بات کرتے رہیں. آج ایک بہت خوشگوار صبح اور یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے میرے لیے جو کہ میرا تھاٹ پروسیس پرووک کرتا ہے ارلی مارننگ. اور دن بھر کی جو شور شرابہ ہے، دن بھر کی جو انگیجمنٹس ہوتی ہیں، وہ انسان کو جو ہے وہ وقت نہیں دیتی جو اس کو اپنے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ کو دن میں 30 سے 45 منٹ اپنے لیے نکالنے ہیں. اس وقت میں آپ اپنے سے باتیں کریں گے اور آپ کسی کو سنیں گے یا کوئی علم حاصل کریں گے، کیونکہ جو ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اندر ہمارا سننے کا عمل جو ہے وہ تقریباً اب ختم ہوتا جا رہا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے سننے کی عادت چھوڑ دی ہے. میں خود جو ہوں بہت زیادہ سن نہیں پاتا، میں زیادہ بولتا ہوں یا میں چپ بیٹھتا ہوں. سننے کا عمل جو ہے وہ پورے دن اس لیے نہیں رہتا کیونکہ آپ کے ارد گرد اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ کا مائنڈ اتنا زیادہ انگیج ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے. اور جب سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی تو پھر آپ کی سیکھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. تو اسی طرح سے آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ 14 ایسے نکات، 14 such points which you should know about yourself. ہمیں اپنے بارے میں جاننے کے لیے کیا وہ ایسے پوائنٹس ہیں جس کو ہمیں علم ہونا چاہیے، کیا وہ ایسی باتیں جس کے بارے میں ہمیں اپنا پتہ ہونا چاہیے، so we can brand ourselves, so we can market ourselves as a professional, as a human being, as a contributor to this society. تو میرے ساتھ رہیے، میں آپ کو 14 ایسے نکات بتاؤں گا جو میں نے کافی ریسرچ کے بعد، اپنے تجربے کے بعد جمع کیے ہیں، جس کے حوالے سے ہمیں ہر انڈیویجول کو پتہ ہونا چاہیے، اس کے جواب ہمیں آنے چاہیے. تو میرے ساتھ رہیے. اچھا جناب، تو ٹاپک کے حوالے سے جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہماری وہ کون سی بات ہے جس میں ہم نیگوشیشنز پہ نہیں جا سکتے. مطلب آپ کی جو ریلیشن شپ ہے یا آپ کی دوستی ہیں اس کے اندر آپ کی کون سی ایسی بات ہے، کون سی ایسی عادت ہے جو نیگوشیبل نہیں ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو بھی اس کی آگاہی ہو. دوسری بڑی بات یہ کہ آپ کی لائف کی فلسفی کیا ہے. لائف کی فلسفی مینز، میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں اگر اپنی بات کروں تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہیلتھ آپ کے پاس اچھی ہے تو آپ ایک خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. آپ سب کچھ وہ کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنا چاہیے یا آپ کو اچھا لگتا ہے. تو اس کے لیے میں کوئی بھی قیمت دینے کو تیار رہتا ہوں اور میں نے کوشش کی ہے ابھی تک. باقی جو ہے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنی کوشش ضرور کرتا ہے. تیسری بڑی بات یہ جس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز کا پتہ ہو. آپ کسی کو بتائیں نہ بتائیں یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس کو ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے. اچھا، واٹ کین بی این آئیڈیل ڈے ٹو یو. آپ کے لیے ایک اچھا دن کیا ہے؟
اس کے کیا معنی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے لیے ایک اچھا دن یہ ہے کہ وہ دنیا کے جھمیلوں سے دور جا کے کسی خوشگوار ماحول میں ایک پرفضا مقام کے اوپر وہ دن گزاریں اپنی فیملی کے ساتھ. کچھ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اکیلے رہیں, کچھ لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے پرانے دوستوں سے ملیں. تو یہ اس بات کا تعین کرنا کہ آپ کے لیے آپ کا آئیڈیل ڈے کیا ہے. دوسری 5ویں بات یہ کہ واٹ ڈز سکسیس مین ٹو یو. کامیابی کی تعریف آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کس چیز کو کامیابی کہتے ہیں, کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ کیا ریس میں بہت تیز بھاگ کے جیت جانا کامیابی ہے آپ کے لیے؟ کسی کو مات دینا کامیابی ہے آپ کے لیے؟ بہت سارا پیسہ کما لینا کامیابی ہے آپ کے لیے؟ بہت جو ہے اچھے ریلیشن شپس کو قائم رکھنا کامیابی ہے آپ کے لیے؟ 6ٹھی بات, واٹ یو کین ڈو فار آورز ہیپیلی. آپ جو ہے ایسی کون سی چیز ہے جو آپ گھنٹوں کر سکتے ہیں خوشی سے؟ ایسی کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ کو بور کر دیتی ہیں, آپ کو ڈل کر دیتی ہیں؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں یا باتیں ہیں یا ایسے واقعات ہیں جو آپ کی انرجی کو ڈرین کر دیتے ہیں؟ یعنی صبح آپ اٹھے, آپ بڑے انرجیٹک تھے, آپ نے یہ سوچا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن کچھ ایسا ہو گیا کہ آپ کی انرجی پوری ڈرین ہو گئی. جیسے میرے لیے پیسمزم جو ہے, نیگیٹیوٹی جو ہے, وہ میری انرجی کو ڈرین کر دیتی ہے. آرگیومنٹ میرے انرجی کو ڈرین کر دیتا ہے, جو کہ نیگیٹو آرگیومنٹ ہوتا ہے, جس کا کوئی جو بحث برائے بحث ہوتی ہے, وہ میری انرجی کو ڈرین کر دیتا ہے. کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو خوش کرتی ہے؟ اچھا, بات سے تعین کرنے سے پہلے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ خوشی آپ کے لیے کیا ہے. تو اوپر کے جو سوالات تھے 3, آپ نے اگر 3-4 ان سوالوں کے جواب دے دیے تو آپ کو آپ کی خوشی کی ڈیفینیشن بھی مل جائے گی. آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ خوشی کے معنی آپ کے لیے کیا ہیں. تو پھر آپ کو یہ پتہ چل جائے گا یا آپ یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد 10ویں اہم چیز یہ کہ آپ کی کور ویلیوز کیا ہیں. کور ویلیوز جس کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے, جس کی تگودوں میں آپ جستجو کریں گے. اس کی مثال ہے انٹیگریٹی, ایکسٹروورڈ ہونا, آنیسٹ ہونا, پنچول ہونا, فرینڈلی ہونا, ایک اچھا ماڈریٹر ہونا, ایک اچھا لسنر ہونا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی کور ویلیوز ہو سکتی ہیں. آپ کے وہ بیہیویئرز جس سے آپ کے ارد گرد کے نتائج پہ فرق پڑتا ہو, یہ وہ کور ویلیوز ہیں جو آپ کی شخصیت کے ساتھ جڑی ہوں گی اور وہی چیز آپ کے بیہیویئر میں نظر آتی ہوں گی. تو اس کا پتہ ہونا, اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اچھا جناب, اب ہم نے 10 پوائنٹس ڈسکس کر لیے, لیکن اس بات کا بتانا بڑا ضروری ہے اور اس ویڈیو میں اس بات کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے کہ میں نے اس ٹاپک کو کیوں چنا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سے ینگ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی گریجویٹ ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں یا ان کو ہوئے 1 سے 2 سال ہو گئے ہیں اور وہ نوکریوں کی تلاش میں ہیں. سب سے زیادہ جو فرسٹریشن ان کو ہوتی ہے اور وہ یہ آ کے کہتے ہیں کہ سر ہم نے اپلائی کیا, ہم نے تو کتنی جابس کے لیے اپلائی کیا, کتنے ہی انٹرویو دیے, لیکن یہ کہ ہمیں جو ہے وہ نہ کوئی پوچھتا ہے, نہ کوئی بلاتا ہے, نہ کوئی نوکری دیتا ہے. تو میں ان سے اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ نے انٹرویو کے اندر یا جس آدمی سے آپ نوکری چاہ رہے ہیں, آپ لوگ ہمیشہ اپنی نیڈ اس کے سامنے رکھتے ہیں. آپ 2 باتوں کا خیال نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ آپ کون ہیں اور آپ وہ کون ہے اور آپ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں جانیں گے کہ آپ کون ہیں, آپ ایز اے پروڈکٹ کیا ہیں, تو سامنے والے کے اندر اگر اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو پرکھ سکے, تو آپ اس کو آگاہ بھی نہیں کر سکیں گے کہ آپ کیا ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے اپنے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. دوسری بڑی اہم بات یہ کہ آپ کو اس کی نیڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی نیڈ ایکچولی کیا ہے اور واقعی آپ اس کی نیڈ کو سرو کر سکتے ہیں کہ نہیں.
کل ایک کال میرے سامنے آیا جس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ ایک بدترین وقت انسان کی زندگی میں وہ ہے کہ مجبوری اس کو ایک کم ظرف آدمی کا محتاج بنا دے. یہ جملہ میرے ذہن میں پورے دن گھوما اور میں نے یہ سوچا کہ کون سے ایسے لمحات یا کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی کم ظرف آدمی کا محتاج بن جائے. تو یہ جب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنی صلاحیتیں استعمال کرنا نہ آئیں, آپ اپنے بارے میں نہ جانیں, آپ کو اپنے بارے میں ہی نہ پتہ ہو, تو آپ اپنے آپ کو کسی ایسے آدمی کا محتاج بنا لیتے ہیں جو شاید آپ کی جو سروسز ہیں یا آپ کی جو خدمات ہیں یا آپ بحیثیت انسان آپ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا. تو خیر اینی ویز آگے چلتے ہیں. اور 11ویں چیز یہ ہے کہ ہاؤ ڈو یو سی یور سیلف ان فیوچر, مطلب آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں اور کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, مطلب آپ اپنی پرسنالٹی کو لوگوں کے سامنے کیسے پیش کرنا چاہتے ہیں, اس بات کا تعین بہت ضروری ہے. ایسی کون سی باتیں ہیں یا ایسے کون سے ایسے ایکٹس ہیں جو آپ دوسروں سے بہت اچھا کر لیتے ہیں, آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے اچھا یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اچھا سیل کوئی نہیں کر سکتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اچھا ماڈریٹ کوئی نہیں کر سکتا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے اچھا نیگوشیٹ کوئی نہیں کر سکتا. یہ میں اپنے بارے میں سمجھتا ہوں. تو آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آپ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں سے بیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا, 13ویں چیز یہ کہ جب لوگ آپ کے پاس مدد مانگنے آتے ہیں تو وہ کیا مدد مانگنے آتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے صرف پیسے مانگنے آتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے صلاح لینے آتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے کوئی فزیکل ورک کرانے کے لیے مدد مانگنے آتے ہیں؟ کیا وہ اپنی زندگی کے مسائل آپ سے ڈسکس کرنے آتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے صرف نوکری مانگنے آتے ہیں؟ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ بحیثیت انسان اس معاشرے میں کسی کی کیا مدد کر سکتے ہیں. اس کا جب ہی تعین ہوگا جب آپ اس بات کو لکھیں گے یا کہیں پہ پرکھیں گے کہ آپ کے پاس لوگ جب مدد مانگنے آتے ہیں تو وہ کیا مدد مانگنے آتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ آپ کو کن معاملات میں مدد کی ضرورت ہے. اس بات کا تعین بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو کن معاملات زندگی میں مدد کی ضرورت ہے کسی کی. تو یہ 14 وہ نکات ہیں جس سے آپ اپنے بارے میں بڑا اگر ان پہ مطالعہ کر لیں, ان کو پرکھ لیں, ان کو کہیں لکھ لیں, تو آپ جو بحیثیت انسان, بحیثیت پروفیشنل, بحیثیت کوآرڈینیٹر, ماڈریٹر, واٹ ایور you do in your life, in profession or within your family life, within your own self, you will be very clear. آپ کو بالکل پتہ ہوگا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو یہ بات میں خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے کر رہا ہوں, ان ارلی کیریئر لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, ان مڈ کیریئر لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو اسٹرگل کر رہے ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 14 نکات کے جواب دیں. اپنی بات کو میں ختم اس حوالے سے کروں گا کہ ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیش بہا خوبیاں بنا کے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے, ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. تو کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ہوگی جو ہمارے اندر کہیں چھپی ہوئی ہے, اور وہ جو چھپی ہوئی صلاحیت ہے وہ اکثر اس لیے باہر نہیں آ پاتی کہ ہمیں انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ملتا. اگر ہم بہت اچھے پبلک اسپیکر ہیں تو ہمیں ایسے معاشرے میں یا ایسے ماحول میں ہم زندہ ہیں جہاں پہ کوئی ہمارے سننے والا ہی نہیں ہے. ہم بہت شائع ہیں, ہمیں مواقع ہی نہیں ملے کہ ہم آگے بڑھ کے بات کریں, کسی سے بولیں, کوئی ہماری سنے. تو جو ہے انیبلنگ فیکٹرز ہمیں ہماری خوبیوں کو, خامیوں کو نکھارنے نہیں دیتے, ان کو سامنے نہیں لانے دیتے.
اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سی سکلز جو ہیں وہ دبی رہ جاتی ہیں. تو ڈھونڈیے ان سکلز کو, ڈھونڈیے ان انیبلنگ فیکٹرز کو, جانیے اپنے آپ کو اور چھا جائیے. بہت شکریہ آپ کی توجہ کا. دیٹس دا پوائنٹ کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں, اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جن تک پہنچ رہی ہے. یہ کار خیر ہے کہ اگر کوئی اچھی بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو وہ آپ کے ساتھیوں تک, آپ کے دوستوں تک بھی جانی چاہیے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. دس از شعیب فاروقی سائننگ آف فرام دیٹس دا پوائنٹ.